کہ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، دشمنوں کا میں بڑا احترام کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ کے صدقے و طفیل سے مہاراشٹرا کے ان تمام گرام پنچایت میں مجلس اتحاد المسلمین پر اعتماد کرنے والوں کی وجہ سے، ان کے ووٹ کی وجہ سے آج مہاراشٹرا، پورے مہاراشٹرا کے اندر الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین جو ہے 93 سیٹس گرام پنچایت کے حاصل کی ہے پورے مہاراشٹرا کے اندر۔ تو یہ تمام کامیابی سب میں پہلے تو وہاں کے ذمہ داروں پہ اور ووٹرز پہ جاتی ہے کہ جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا، جنہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا، اور انشاءاللہ اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ جو اعتماد، جو بھروسہ مہاراشٹرا کے اندر گرام پنچایت چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین کے 93 امیدواروں کو آپ نے دیا ہے، یقیناً اس بھروسے کو نہ ٹوٹنے دیا جائے گا، نہ اس بھروسے کو کبھی کوئی کمی آنے ہم دیں گے۔ انشاءاللہ جس طریقے سے محنتیں کر جماعت کا ایک ایک کارکرتا وہاں پر خدمت کر جو ہے آج جماعت کو اس مقام پر لایا ہے، انشاءاللہ وہاں کے حقوق کے لیے، وہاں کے حق کے لیے لڑیں گے۔ اور یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر ہر پلیٹ فارم کے ذریعے تنقید کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھے۔ ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین کو بدنام کرنا ان کا مقصد بن چکا ہے، اور یہ RSS اور فاشسٹ طاقتوں کی کٹ پتلیاں بن کر ہندوستان کے اندر ایک سیکولر جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ عزت سے نوازتا ہے، جب اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کو، اللہ جانتا ہے ہمارے صدر کے دل کو، اللہ جانتا ہے جماعت کی خدمت کو، تو اللہ اس طریقے سے کامیابی ہر جگہ حاصل کراتا ہے۔ اور یہ کامیابی پورے مہاراشٹرا کے لیے ہے، یہ کامیابی پورے ہندوستان کے لیے ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں جہاں جہاں چھوٹے سے چھوٹا الیکشن ہو، محنتیں کر ہم کو ہماری جماعت کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے جماعت کے کیے ہوئے کام، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خدمتیں، اکبر الدین اویسی صاحب فلو لیڈر حبیب ملت کی خدمتیں، ان کی محنتوں کو ہم کو ہندوستان کے اندر، چاہے وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو یا گراؤنڈ لیول پر، اگر آپ کہیں پر جو ہے جماعت کے ذمہ دار ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جماعت کے کام کو عوام تک پہنچایا جائے۔ آج لوگوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ہر وقت مجلس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ جو اورنگ آباد کے اندر اور مہاراشٹرا کے اندر جو ایک بڑی جیت مجلس اتحاد المسلمین کو گرام پنچایت چناؤ میں ملی ہے، یقیناً اس کا ہم کتنا بھی شکریہ ادا کریں وہاں کی عوام کا، یہ کم ہے۔ ہماری جماعت کی پہچان خدمت ہے، ہماری جماعت کی پہچان کام ہے، اور اس کام کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچانا یہ ہندوستانی مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ سیکولر لوگوں کا جو ہے ذمہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے حیدرآباد کے اندر آج ڈیولپمنٹ ورکس ہو رہے ہیں، جس طریقے سے آج حیدرآباد کے اندر اویسی اسکول کے ذریعے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اویسی اور حسرہ ہاسپٹل کے ذریعے لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے، ہمارے کالجز میں بچے پڑھ کر آج ملک کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھ رہے ہیں۔ ان باتوں کو، ان کاموں کو عوام کے درمیان میں رکھ کر ہم کو بتانا ہوگا، اور اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ جو یہ فرقہ پرستی پھیلانے کی کوشش کرے۔ اب مہاراشٹرا میں اگر گرام پنچایت کا چناؤ ہوا، مجلس اتحاد المسلمین 93 سیٹس پر جیت حاصل کی، اب جو ہے کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین بھارتیہ جنتا پارٹی کی بی ٹیم ہے، کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کیا گرام پنچایت کے مہاراشٹرا کے ہوئے چناؤں میں حصہ نہیں لی؟ کیا اللہ نے ہم کو وہاں پر کامیابی نہیں لکھی؟ ارے تنقید کرنے والے تنقید کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان کی نسلیں تنقید کریں گی، ان کے بڑے تنقید کرتے تھے۔ زندگی صرف لفاظی میں گزار دیے یہ لوگ، زندگی جو ہے بے ایمانی میں اور جو ہے اس طریقے کے کاموں میں گزار دیے۔ اگر کوئی جماعت عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے،
عوام کو ان کا حق دلا رہی ہے، تو یہ فرقہ پرستوں کو، یہ میر صادق، میر جعفر کے بچوں کو پسند نہیں آتا، اسی لیے ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین پہ تنقید کرتے ہیں۔ بتاؤ ہندوستان کے اندر کوئی ایسی واحد جماعت ہے جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین خدمت انجام دے رہی ہے؟ ہندوستان کا اگر کونا کونا چھان لیا جائے تو کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ملے گی جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین خدمت انجام دے رہی ہے۔ کوئی ایسا سیاسی بڑا نیتا نہیں ملے گا جو تمام کو ساتھ لے کر تمام کے حقوق کے لیے ایوانوں میں لڑتا ہے حکومتوں کے سامنے، تو وہ ایک ہی نیتا ہندوستان کے اندر ہے جو بے باکی کے ساتھ بے خوف ہو کر لڑتا ہے، تو وہ آپ کے اور ہمارے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ اگر تلنگانہ کی اسمبلی میں ہم لڑتے ہیں تو ہمارے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب کی مثالی خدمتیں، مثالی کام آپ کے درمیان میں، اس کو دیکھتے ہوئے عوام نے اعتماد جگ رہا ہے، عوام میں امید جگ رہی ہے۔ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں، ہماری جماعت جہاں بھی جا رہی ہے، وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو کامیابیوں کامرانیوں سے نواز رہا ہے۔ یقیناً ہمارا کام محنت کرنا ہے۔ کرناٹکا کے اندر گرام پنچایت چناؤ ہوا تو مجلس اتحاد المسلمین کے کئی گرام پنچایت کے چناؤ میں، الیکشن میں لوگ جیت کر آئے۔ کیوں ہمیں ووٹ دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ اگر سوشل میڈیا کے اوپر آ کر ہم پہ مسلسل تنقید کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، تنقید پہ تنقید کر رہے ہیں اور تنقید کی چھڑی لگا رہے ہیں، تو تمہاری تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ ٹھان لیتا ہے کہ اللہ اس جماعت کو ترقی دے گا، اللہ اگر ٹھان لیتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم ہندوستان کے اندر مظلوموں کی آواز میں اسد الدین اویسی صاحب جیسے نیتا کو بنائیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی پوری طاقت بھی مل کر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر اتر پردیش جاتے ہیں، بہار جاتے ہیں، کہنے والوں نے کہا کہ بی ٹیم، اگر ہار جاتے ہیں تو بی ٹیم کہتے ہیں، جیت جاتے ہیں تو بی ٹیم کہتے ہیں۔ اگر کانگریس کا کوئی غلام اپنے کام نہ کرنے کے انداز سے پہچانا جاتا ہے، اگر کانسٹیٹنسی کے اندر دوہرا رویہ استعمال کرتا ہے، اگر کانگریس کا امیدوار ہار جاتا ہے، تو یہ مجلس کے اوپر گڑا پھوڑتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین جا کر ہرا دی۔ ارے کام کرو، چاہے کانگریس کا ہو، چاہے فرقہ پرست جماعت کا ہو، کوئی بھی ہو۔ تمہاں کو عوام نے ووٹ دیا تو کام کی بنیاد پر دیا۔ کیا کام کیا؟ بتاؤ۔ اگر کام کرتے تو ہم کامیاب نہیں ہوتے، تم ہی کامیاب ہوتے۔ حیدرآباد کے اندر مسلسل 60 برسوں سے مجلس اتحاد المسلمین کامیاب ہوتی آ رہی ہے۔ دن بدن اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے کارپوریٹرز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہمارے کارپوریٹرز عوام کے درمیان میں رہ کر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بتاؤ کس نے دیا میرے بھائی؟ کسی نے نہیں دیا۔ وعدے تو بہت کرتے ہیں لوگ، دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت ہوتا ہے یہی مجلس اتحاد المسلمین کھڑتی ہے۔ کرناٹکا ہو، مہاراشٹرا ہو، اتر پردیش ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جس کو بھی عوام نے اعتماد کے ساتھ ووٹ دیا کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ آئے گا، وہ لوگ آج عوام کے ساتھ نہیں تھے۔